اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مزید جو ہے وہ عورتوں کا تحفظ بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کا تحفظ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ شروع اسلام تھا، تربیت مقصود تھی، احکام و مسائل سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا مقصود تھا، تو جو رواج اور رسمیں عرب کے اندر جاہلانہ تھیں، غلط تھیں، ان کو ختم کرنا مقصود تھا۔ تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ جس عورت کو طلاق دے دی جاتی، مطلب طلاق رجعی ایک یا دو، تو اب اس عورت کا نکاح یا رجوع پہلے خاوند سے جو ہے وہ اس کو نہایت غلط تصور کیا جاتا، یعنی اس کی عدت پوری بھی ہو جاتی، طلاق بائن بھی ہو جاتی، اب اس بندے کے پاس بھی اختیار ہوتا، عورت کے پاس بھی نیا نکاح وہ کر سکتے ہیں، لیکن عرب اس چیز کو بڑا ہی اپنے معاشرے کے اندر غلط تصور کرتے کہ اب پھر یہ اسی کے پاس جائے گی جس نے طلاق دی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عاصم سے کی۔ حضرت عبداللہ بن عاصم نے ان کی بہن کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں، ان کی عدت پوری ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ بھی شرمندہ ہوئے، ان کو احساس ہوا، انہوں نے نکاح کرنا چاہا، بہن بھی چاہتی تھی، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اب کسی صورت بھی اپنی بہن کا نکاح آپ سے نہیں کروں گا۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ایک یا دو طلاق کوئی شخص عورت کو دے دے اور اس کی عدت پوری ہو جائے تو تب بھی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح کر کے، کیونکہ ابھی ایک طلاق یا دو طلاقیں باقی ہیں، تو اگر باہم اب اس بات پر وہ راضی ہیں کہ آئندہ ہم لڑائی جھگڑا فساد نہیں کریں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بہن کا نکاح حضرت عبداللہ بن عاصم سے دوبارہ کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہ ہے صحابہ کا عمل کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ایک لمحہ بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، فوراً اپنی ہٹ درمی اور ضد جو بھی مطلب معاملہ ہوتا فوراً اس کو ختم کرتے اور اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سرنگوں ہو جاتے۔ اور ہمارے معاشرے میں روزانہ ہم کتنے حکم اللہ کے توڑتے ہیں، اپنی انا اور اپنی ضد کی خاطر، صرف اپنی انا کی خاطر اللہ کے حکموں کو روندتے ہیں اور قطعاً اس بات کا تصور نہیں کرتے کہ اس کے اندر ہمارا نقصان کتنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ، یہاں سے اللہ رب العزت تین نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت
نصیحت فرماتے ہیں کہ ان پر عمل کرو. کن لوگوں کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو مانتا ہے اور تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کل میدان محشر میں میری حاضری ہونی ہے، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے، تو اللہ کے احکام کے آگے کبھی بھی جو ہے وہ ہٹ دھرمی نہیں کرے گا. وہ فوراً اپنا سر جھکائے گا اور اللہ رب العزت کی مانے گا اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر. دوسری نصیحت کہ یہ جو طلاق اور رجوع کے مسائل بیان کیے ہیں، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی بھی ہے اور طہارت بھی ہے. اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو وہ تمہارے لیے اس میں گندگی ہے. جب اس کے مخالف کرو گے، ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا اور اب اس کے پاس جو ہے وہ خواہ ایک کر کے دیں یا 2 کر کے یا 3 کٹھی دے دی، جب یہ اس نے اس کو فارغ کر دیا، اب دوبارہ اپنی عقل لڑا کر جو ہے وہ اس سے رجوع کر لیا یا اس کو اپنے نکاح میں لے آیا، تو ساری زندگی گندگی ہی گندگی ہے. تو پاکیزگی اور طہارت کب ہے؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. تیسری نصیحت واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ یہ جو مسائل اللہ رب العزت نے اور احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو جب یہ ساری حکمتیں اور حکمتوں والا میں ہوں اور تمہارے حق میں جو بہتر سمجھتا ہوں اس کے کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہوں، تو پھر اس کے اندر اپنی عقل مت لڑاؤ. پھر اپنی عقل مت لڑاؤ اور اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے مت کرو. جو حکم میں نے بتا دیا ہے، کہہ دیا ہے، میرے علم کے مطابق اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اس میں کسی دوسرے جو ہے وہ کسی بھی دوسری قسم کی جو ہے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت کے احکام کے آگے سر نگو ہونا، یہی ایمان والے اور ایمان کا وتیرہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کی حکمتیں بخوبی جانتے ہیں. ترجمہ سن لیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، پس وہ پوری کر چکے ہیں اپنی عدت، یعنی 1 یا 2 طلاق رجی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، بس مت روکو ان کو یہ کہ وہ نکاح کرنے اپنے خامدوں سے، یعنی پہلے خامدوں سے. یہ اس صورت میں ہے جب عورت کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں اور ان کی عدت پوری ہو چکی، تب کی بات ہے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں نکاح کرنے پر اچھے طریقے سے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. پہلی نصیحت، یہ اللہ رب العزت ان احکامات پر عمل کی نصیحت کرتے ہیں اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر. دوسری نصیحت، انہی احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ بہت ہی اچھا ہے تمہارے لیے اور بہت ہی پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تیسری نصیحت، اور اللہ رب العزت ان احکامات پر عمل کی حکمتیں بخوبی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کی پابندی اور اس پر عمل کرنے والا بنائے جیسے صحابہ نے عمل کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.